روزہ جو ہے اس کا بہترین طریقے سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ روزے کا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ روزے کا مقصد جی، روزے کے کافی زیادہ فائدے ہیں. جیسے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف ایک عبادت ہے، لیکن جب اس کو کمپلیٹلی پوری طرح ڈیٹیل سے دیکھا گیا تو یہ تو انسانوں کی نہ صرف روحانیات کے لیے بلکہ ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اب دیکھیں، اگر ہم اس کو باری باری دیکھیں تو روحانیات کے لحاظ سے جو شخص روزہ رکھتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پھر ان کا اپنی ذات پہ کنٹرول بہتر ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. اور ٹالرنس، پیشنس ہاں آنا جی، شروع ہو جاتا اور یہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا، پاکستان میں بھی ہے، میں نے تو عرب کنٹریز میں دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں ان کا اخلاق اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ سحری اور افطاری میں منتیں کرتے ہیں لوگوں کی کہ جی ہمارے پاس سے افطاری کر لیں، ہمارے پاس سے سحری کر لیں، اور وہ مختلف تحائف دیتے ہیں. اتنا زیادہ وہ لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے جس کی حد نہیں. تو وہ صدقہ اور خیرات، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں روزے کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر طرح کی زکوٰۃ اور جتنے بھی وہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈونیشنز دینی ہے۔ ہوتی ہیں وہ رمضان میں بہت زیادہ دی جاتی ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بڑا فائدہ مند ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے پوری دنیا میں کہ جب ایک ہی دن روزہ رکھا جاتا ہے، عید منائی جاتی ہے، تو وہ پوری دنیا میں ایک مسلم یونٹی کا جو تصور ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی۔ لیکن اس میں اپنی ایک خواہش کا اظہار کروں گا. پاکستان میں ایک ہی دن نہیں ہوتی۔ ہاں، پاکستان میں عید جو ہے نا اور روزے جو ہے نا ایک دن کے حساب سے نہیں ہوتے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ہی دن پورا پاکستان روزہ رکھے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ روزے میں دیکھیں جی ثواب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو طاق راتیں بھی ہوتی ہیں، بالکل۔ جو کہ اگر ہم نے ایک بھی دن آگے پیچھے کر لیا تو وہ طاق راتیں جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہو گئیں. ایسے ہی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی جو بھی ہو، لیکن پورے ملک میں ایک ہی دن پہلا اور روزہ ایک ہی رکھا دن جائے عید ہو۔ اور ایک ہی دن آپ کو عید کیا ہو. لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا رول تو گورنمنٹ ادا کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ، چونکہ ہمارا مرکز وہی ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہی سارا اڈاپٹ کر لیا جائے. صحیح۔ اگر نہیں تو ہمارے سارے عالم جو دین ہیں مختلف فرقوں کو، ان کو بلا کے ان سے بات کی جائے کہ اس کو ایک ہی دن کر لیں جس پہ سارے متفق ہو جائیں، وہ دن سٹارٹ کر لیا جائے تاکہ پورا ملک ایک ہی عید منائے، ایک ہی دن روزہ رکھے، تو وہ سارا کچھ نا ایک طریقے سے لیکن چلے. رمضان تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ چاند دیکھنے پہ ہوتا ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا تو رمضان ہے، شروع ہو رہا ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو عید ہے۔ اب جس کو بھی چاند دکھ جائے یا کوئی شہادت مل جائے تو وہاں پہ عید ہو جاتی ہے، وہاں پہ دیکھیں، رمضان بھی ہو جاتا گورنمنٹ نے ایک وہ کمیٹی بھی بنائی ہے۔ ہوئی ہے، وہ کمیٹی اعلان بھی کرتی ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ملک کے حصوں میں جو ایک دن روزہ نہیں رکھا جاتا، ایک دن عید نہیں منائی کیونکہ جاتی. وہاں سے ہمیں پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو چاند دکھ گیا ہے یا کوئی شہادتیں مل چکی ہیں۔ خیر یہ کافی کنٹروورشل بھی لیکن ٹاپک ہو گورنمنٹ جاتا اس ہے میں اگر ایک کیا؟ اسٹرکٹ پالیسی اپنائے، سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے تو ایک ہی دن منایا جا سکتا ایگزیکٹلی، ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں اور سارے ہاں جو جتنے بھی صوبے ہیں سارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے جو ریلیجیس جو اسکالرز ہیں ہاں، وہ بھی بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کے اس کوئی سے ہمارا ایک قومی اتحاد بہتر ہوگا. ایگزیکٹلی جب ہمارے پورے ملک میں ایک دن روزہ اور ایک عید، نہیں صرف آپ کی خواہش نہیں ہے، میری بھی خواہش ہے، بہت سے لوگوں کی بھی خواہش ہوگی ہاں جی. اور اللہ کرے کہ پوری ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے علاوہ دیکھیں ذہنی طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ کی نا قوت برداشت بہتر ہوتی ہے، آپ کا فوکس بہتر ہوتا ہے روزے سے. پھر آپ ہر بندہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ اپنا ایک انالیسس کرتا ہے کہ بھی میں نیکی، اچھائی، برائی کے لحاظ سے کس لیول پہ ہوں. صحیح۔ اس انالیسس کے لحاظ سے وہ اپنے اندر تبدیلیاں لاتا ہے. میرے بے شمار مریض ایسے ہیں جو کہ رمضان میں اگر کوئی نشہ کر رہے ہیں تو وہ نہیں کرتے، سگریٹ نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، اور کوئی بھی جو چھوٹا موٹا نشہ کرتے ہیں رمضان میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی برائی کا کام کر رہے ہوں ہاں، تو کوئی وہ برا 30 دن کام پہلے کر چھوڑ رہے دیں ہیں گے۔ تو وہ ان دنوں نہیں کرتے. تو یہ کتنی بڑی ایک لحاظ سے تربیت ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا بہتر ہوتا ہے. آپ کی جو اس نشے کی وجہ سے جو آپ کی صحت کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اچھا. اب یہ ہے کہ اس میں سوال پیدا ہوتا ہے جو میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ ایک مہینہ اس نشے سے دور رہے ہیں تو آپ اس کو مینٹین رکھیں.
لیکن اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. صحیح. کئی میرے مریض ہیں جو کہ نیت کرتے ہیں کہ یہ رمضان کی میں سپورٹ لے کر اس نشے سے جان چھڑاؤں گا, تو وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اگر وہ اس نیت کے ساتھ پورا رمضان فالو کریں تو. اور اگر نیت نہ ہو تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان 30 دن تک ایک نشے سے دور ہے, ایک برائی سے دور ہے, ایک ایسا کام جس کو وہ اپنی ریگولر روٹین میں کرتا ہے اس سے دور ہے, تو اس کے ذہنی اور جسمانی اثرات ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے؟ وہ ہو سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ رمضان دور ہوتا ہے نا, وہ واپس اپنی اسی سوسائٹی میں نشہ کرنے والوں کی سوسائٹی میں جاتا ہے اور اس سوسائٹی سے اس کو پھر نشہ لگ جاتا ہے. تو یہ ہے. اچھا, اب آ جاتا ہے باقی اور کیا کیا فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اسلام کا مین اس میں مقصد ہے وہ ہے سادگی اور ڈسپلن. ایسے اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ یہاں پہ نا ہمارے ہاں سادگی نہیں کی جاتی رمضان میں. بہت سے لوگ اتنا زیادہ کھانا کھا جاتے ہیں جتنا کہ وہ عام دنوں میں نہیں کھاتے. کیونکہ پورا دن آپ کا جو چیزیں کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اپنے افطاری میں منگوا لی ہوتی ہیں. ہاں جی, چاہے وہ آئلی چیزیں ہوں, جی کوئی جی جی جوسز جی, ہوں, وہ اس میں یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے صحت کے لیے کیسا ہے. تو وہ صحت کے لحاظ سے بھی اگر ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی بیماری میں اس کا فائدہ ہے, تو وہ تقریباً ہر بیماری میں روزہ کا فائدہ ہے. ہر بیماری میں روزہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے, سوائے یہ کہ جن میں اسلام نے یا میڈیکلی ہم کہتے ہیں کہ ان ایسے مریضوں کو یا جن میں اسلام میں چھوٹ دی گئی ہے ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اچھا سر, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ 30 دن کے لیے کچھ لوگ نشہ چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں. ان خاص 30 دنوں میں لوگ تھوڑے سے ریلیجیسلی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. شاید کوئی نماز پڑھنے لگ جائے, شاید کوئی دوسری چیزوں کو شروع کر دے, اور لیکن سوسائٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا تم دکھاوا کر رہے ہو رمضان میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نیت کے اوپر ہے, یا کچھ لوگ دکھاوا بھی کرتے ہیں, یا واقعی میں اس کا امپیکٹ انسانوں کی زندگی میں ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کریں نا بات, تو ہمارے نبی نے اس بات کو سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی اگر دکھاوا بھی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو نہیں کہنا. وہ اس لیے کہ آپ اس کے دل میں نہیں جھانک سکتے, دل کی بات وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا بنتا نہیں ہے کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے. شاید کچھ اسی شرم سے کچھ لوگ اپنے آپ کو بدلتے بھی نہیں ہیں کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ تم دکھاوا کر رہے ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے, وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اگر وہ دکھاوا بھی کر رہا ہے تو اس کی جزا سزا اللہ کے پاس ہے, ہمارا کہنا نہیں بنتا. انسانوں کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے روزے کا جیسے ہم نے مقصد کی بات کی, سب سے بڑا مقصد اپنے اخلاق کو بہتر کرنا. جی, اخلاق کو بہتر اور اس میں بہتری یہی ہے کہ آپ کسی کے اوپر اس طرح سے انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہاں جی, بالکل صحیح. یہ بہت اچھا ایک میسج ہے روزے کے حوالے سے. جسمانی فائدوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جسمانی فائدہ بیماریوں سے ہٹ کے ایک انسان کو روزہ رکھنے کا کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جسمانی فائدہ ایک تو ہم نے ویسے ڈسکس کر لیا نا. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ بھئی آپ نے روزہ نہیں رکھنا.